مختصر احکام۔ تیمم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تیمم مخصوص حالات میں وضو اور غسل کے بدلے میں ہے۔ تیمم کیسے کریں؟ قربتاً اللہ کی نیت سے شروع کریں۔ اپنی ساری انگوٹھیاں اتار دیں اور اطمینان حاصل کر لیں کہ آپ کی پیشانی اور ہاتھوں کی جلد پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں۔ سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے اپنی پیشانی اور ناک کے اوپر اور بھووں تک دونوں ہتھیلیاں پھیریں۔ یہ عمل اوپر سے نیچے انجام دیں۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پھیریں اور یہ عمل کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک انجام دیں۔ اب اسی عمل کو دہراتے ہوئے اس بار اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں اور تیمم مکمل۔ دیکھا کتنی جلدی اور کتنا آسان عمل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تیمم کس چیز پر کریں؟ آپ زمین، مٹی، ریت اور پتھر پر تیمم کر سکتے ہیں۔ جپسم، اینٹ، ڈھیلے اور جمے ہوئے گرد و غبار پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ گرد و غبار خالص مٹی کا ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر اس کے نشان دیکھے جا سکیں۔ برائے مثال سنگ مرمر جس پر کوئی گرد و غبار اور دھول مٹی نہ جمی ہو، اس پر تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ تیمم کے لیے استعمال ہونے والی چیز کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز غصبی نہ ہو۔ اگر مذکورہ چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کے دسترس میں نہیں تو آپ گارے پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو آپ گرد و غبار لگی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں، جیسے وہ کپڑے جن پر دھول مٹی جمی ہوئی ہو۔ تیمم کب کریں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جب غسل یا وضو کے لیے پانی ضروری مقدار میں مہیا نہ ہو اور نماز کا وقت نکل جانے سے پہلے ہمیں پانی ملنے کی کوئی امید بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب پانی ضروری مقدار میں تو ہو لیکن اسے استعمال کرنے کی صورت میں خود آپ کو، دوسروں کو اور یہاں تک کہ آپ کے جانوروں کو شدید پیاس لگنے کا خدشہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی تو ہو لیکن وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی نہ ہو۔ چوتھی صورت، پانی ضروری مقدار میں ہو لیکن ہم کمزوری، اپنی جان کے خطرے یا پھر اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی آبرو کے تحفظ کے پیش نظر اسے استعمال نہ کر سکتے ہوں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ جب پانی کے استعمال سے آپ کو کوئی غیر قابل برداشت اور مشکل صورتحال سے دوچار ہونے کا خدشہ ہو۔ چھٹی صورت، جب پانی کا استعمال آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو۔ ساتویں صورت مخصوص حالات سے متعلق ہے، جب جسم کے کسی حصے پر مرہم پٹی وغیرہ ہوئی ہو۔ توجہ، یہ ویڈیو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامہ ظلہ کے فتوے کے مطابق ہے، جسے آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ برائے مہربانی مزید تفصیلات کے لیے آیت اللہ سیستانی دامہ ظلہ کی توضیح المسائل کی جانب رجوع کریں یا کسی عالم دین اور مسئلے سے آگاہ شخص سے دریافت کریں۔ ہادی میڈیا پروڈکشن، ہادی ٹی وی۔